بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو اور محبت کی زبان سے بات کرو۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے کرتے ہیں اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتے ہیں۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا ہے، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور یہی دنیا اگر دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتبار کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا کار ہوتا ہے اور نہ ہی کمزور، یہ صفت تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ دوسروں کے الفاظ، لہجے اور رویے کا رونا تو ہم سب روتے ہیں، لیکن اپنے الفاظ، لہجے اور رویے کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کی بدتمیزی سے مت گھبرائیں، وہ بس اپنا تعارف کرواتے ہیں۔ سمجھداری اسی میں ہے کہ آپ انہیں پہچان کے آگے چل دیں۔ جب معاشرے کے اچھے لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو لامحالہ برے لوگ اس خلا کو پورا کر دیتے ہیں۔ رویوں اور لہجوں کی پہچان رکھنے والے دوہرا عذاب سہتے ہیں، سب کچھ جان کر انجان جو بننا پڑتا ہے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ لوگوں کی باتیں پتھروں کی طرح ہوتی ہیں، ان کو کندھوں پر لاد لوگے تو کندھے ٹوٹ جائیں گے۔ انہیں اپنے قدموں تلے ایک برج بنا لو تاکہ تم ان پر چڑھ کر بلند ہوتے جاؤ۔ کبھی نہیں سنا کہ انسان کو اس کی عاجزی لے ڈوبی ہے، بلکہ جب بھی سنا ہے یہی سنا ہے کہ انسان کو اس کا تکبر لے ڈوبا ہے۔ غلیظ الفاظ صرف وہ لوگ بولتے ہیں جن کے پاس اتنی عقل اور ذہنی پختگی نہیں ہوتی کہ وہ بہتر الفاظ سے نقطۂ نظر پیش کر سکیں۔ جو اپنوں سے سینگ لڑانے میں لگے رہتے ہیں وہ خود دشمن کا شکار بن جاتے ہیں۔ اپنوں کے ساتھ الجھ کر دشمن کو موقع
مت دیجیے۔ بعض اوقات لوگ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی فطرت، عادت اور برے رویے کی وجہ سے وہ آپ کی مدد نہیں کر پاتے۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت خوبرو، اعلیٰ پوشاک، کمال حلیہ اٹھاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ آپ اپنی منزل تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ راستے میں بھونکنے والے ہر کتے کو پتھر ماریں گے۔ دنیا میں جتنے بھی کھنڈر انسان کے ہاتھوں سے وجود میں آتے ہیں، ان کی شکل، بلندی اور ویرانی ایک جیسی ہوتی ہے۔ ان کی راکھ چہرے کو تلاش کرتی ہے۔ پڑوسی کے بچوں کی بھوک اور فاقے سے انجان رہنا اور اس کی بیوی اور بیٹی کی حرکتوں سے واقف رہنا ہمارے معاشرے کا بہترین مشغلہ ہے۔ سچائی کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں، کئی ایک چہرے ہیں، ہر کوئی اپنی طبیعت کے مطابق ایک چہرہ اپنا لیتا ہے۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کی ذمہ داری ضرور ہے جس کی بنا پر رائے قائم کی جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب کچھ کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہوتا، لیکن اہم ترین کام کرنے کا وقت ہر شخص کو دیا گیا ہے۔ اچھے لوگوں سے ان کی غلطیوں کی بنا پر قطع تعلق مت کریں، اس لیے کہ ان کی غلطیاں بھی غلطی کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں۔ بڑے بڑے امیروں اور مغرور لوگوں کا شجرہ نسب کھول کر دیکھا جائے تو وہ بھی انتہائی مفلس اور لاچار نظر آئیں گے۔ نصیحت ایک ایسی چیز ہے جس کی عقل مندوں کو ضرورت نہیں اور بے وقوف قبول نہیں کرتے۔ علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی کی مجبوری کا ادراک نہ کر سکے، تب وہ جہل سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔